قرآن ہی وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جو ہماری اکھیوں کو بصارت عطا کرتا ہے۔ قرآن ہی وہ قوت ہے جو ہمارے کانوں کو سماعت عطا کرتا ہے۔ قرآن ہی اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو ہمارے قلوب کو حیات بخشتا ہے۔ اب تک جتنا قرآن پاک ہم نے پڑھا، ہمیں پتہ چلا کہ شاید ہمارا شمار ابھی تک زندوں میں نہیں تھا۔ زندہ کون ہے؟ جس کا قلب زندہ ہے، اور جس کا قلب زندہ ہے وہ مر کر بھی نہیں مرتا۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ تو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو حیات جاوداں حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی قبروں میں جا کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، روزے میں معراج کی شب جب میرے آقا جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا نا کہ وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہم بھی اس سال اپنے دورہ قرآن میں اس کوشش میں ہیں کہ ہم اپنے بیمار دلوں کو، ہم اپنے بوسیدہ دلوں کو، ہم اپنے اپاہج اور معذور دلوں کو تندرست و توانا کرنے کے لیے قرآن سے کچھ ایسا اٹھا لیں، کچھ ایسی روشنی، کچھ ایسی حیات جو ہمارے قلوب کو زندہ کر دے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے آیات کا آغاز کریں گے، باقاعدہ اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ سورہ زمر سے آغاز ہوتا ہے 24ویں پارے کا، اور سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے 23ویں پارے میں۔ 32 نمبر آیت سے سورہ زمر جو ہے وہ ہمیں 24ویں پارے میں داخل کرتی ہے، لیکن چونکہ کل ہم سورہ یاسین کو ہم نے پڑھا اور 24ویں پارے کی باقی صورتوں کو ہم نہیں دیکھ سکے، تو سورہ زمر کی کچھ آیات اہم تھیں جن سے میں نے سوچا کہ ہم آج اپنے اس لیکچر کا آغاز کریں گے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، اور سورہ زمر کے جو آغاز ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کتاب کا تعارف اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں کرواتے ہیں۔ کفار جیسے جیسے اعتراضات کرتے تھے اسی طرح میرا رب ان کے جوابات دیے جاتا تھا، اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس سے کتاب جو ہے وہ گھڑ کے لے آئے ہیں، اور یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اس کے جواب میں میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب غالب اور حکمت والے کی طرف سے اتاری گئی ہے، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، بس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے اطاعت کو۔ خبردار، خالص اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ للہ الدین الخالص، یہ جو الفاظ ہیں مختلف انداز میں ان سپاروں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک بحر کے ساتھ قرآن جو ہے یہ بہتا چلا جاتا ہے۔ ابتدائی صورتوں کا مزاج اور تھا، اور جو ہی ہم قرآن کے ان آخری اشرے میں داخل ہوتے ہیں، آخری سپاروں میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو اب مزاج ہے، تخاطب ہے بندے سے کلام کرنے کا، وہ یہاں پر ہمیں کچھ بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب
جو لوگ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور تربیت کیسے کی جا رہی ہے؟ توحید سکھلائی جا رہی ہے کہ دین صرف اللہ کے لیے، اطاعت صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، اور یہ سب خالص ہونا چاہیے۔ اگر عبادت میں خلوص نہیں ہے اور ذرا سی بھی باطل کی آمیزش اس میں آ گئی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے بڑا اور برا اور کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی پرستش میں بھی لگا رہتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے فَعْبُدِ اللَّهَ، پس آپ عبادت کیجئے مخلص اللہ الدین، اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اسی کی اطاعت کرتے ہوئے۔ عبادت میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ لا کو پکا کرنا ہے۔ ہماری خواہشیں، ہماری مرضی کہیں بھی نہیں ہے۔ جب لا کہہ دیا تو پھر سب سے اوپر میرے رب کا حکم آئے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالکل نہیں۔ اس شخص نے گزارش کی، یا رسول اللہ، ہم مال خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پیش نظر ثواب بھی ہے اور شہرت بھی، کیا اس صورت میں مال خرچ کرنے پر ہمیں اجر ملے گا؟ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نیت کی تھوڑی سی کجی ہمیں شرک تک لے جاتی ہے۔ جب کوئی عبادت کرنی ہے، نیک عمل کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، نیکی کے سارے کام اللہ کے لیے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جتنی نفلی عبادت ہے وہ چھپ کے کی جائے، اور اگر وہ ظاہری طور پر ہم صدقہ خیرات یا کوئی بھی نفلی عبادت ظاہری طور پر کریں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ دوسروں کو ترغیب دلوانا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی نیت پر پہرا بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمان کبھی بھی بے مہار نہیں ہوتا، جو من میں آئے کرتا چلا جائے، نو، ایسی کوئی صورت ہمیں ایک مسلمان کے لیے نظر نہیں آتی۔ اب دیکھ لیں اس شخص نے آگے کیا پوچھا تھا کہ شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اب کام تو نیکی کا ہے، کام تو نیکی کا ہے نا، تو نیت ٹھیک نہیں ہے، تو نیت شہرت اور ناموری ہے تو اللہ اس کو دے دیتا ہے، دنیا میں اس کو بدلہ مل جاتا ہے، دنیا میں اس کو شہرت بھی ملے گی۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے جن میں مسلمز بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، جنہوں نے چیریٹی کے کام کیے تو ان کو دنیا میں سب کچھ ملا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں حصہ اسی وقت ملے گا جب ہم خالص کر لیں گے، اپنی نیت کو بھی خالص کر لیں گے، اپنے عمل کو بھی اللہ کے لیے، اور عمل اسی وقت خالص ہوتا ہے جب نیتیں خالص ہو۔ کھوٹ کہاں پر آتی ہے؟ نیت پر آتی ہے۔ اسی لیے روز محشر ہمارے اعمال گنے نہیں جانے، تولے جانے ہیں، اور نیکیوں میں وزن پیدا ہوتا ہے نیت کے اخلاص سے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو نیکی میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم آئیں گے آیت نمبر 7 پر۔ اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے ناشکری کو، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، اس آیت پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ناشکری کرتے ہو، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ بے پرواہ ہے۔ اور ہم خواتین کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم جہنم میں بہت زیادہ
دیکھی گئی ہو، کثرت سے دیکھی گئی ہو، کیونکہ تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ ناشکری جو ہے یہ وصف خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے۔ جو بندوں کا شکر گزار ہے وہی رب کا بھی شکر گزار ہے۔ تو شکر گزاری اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم رب کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیں، اور رب کی رضا پر راضی رہنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ یعنی رب کی رضا پر راضی رہنے کا اگر گر ہم سیکھ لیں تو یہ ہمیں ہر غم، ہر انگزائٹی، ہر ڈپریشن سے نکال لیتا ہے، اور یہ ہمیں ناشکری سے بھی نکال لیتا ہے کہ جتنا رب نے دیا اللہ بڑا شکر ہے، بڑا ہی شکر ہے۔ جب یہ شکر آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جب شکر آ گیا تو ناشکری وہاں سے چلی گئی، اور جب ناشکری چلی گئی تو دل کی بے قراری ختم ہو گئی۔ دل بے قرار کب ہوتا ہے؟ جب ہم رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ مجھے تو اللہ نے اتنی مصیبتیں ڈالی ہیں، اور میری فلاں بہن جو ہے یا میری فلاں فرینڈ جو ہے اس کی لائف میں اتنے مزے ہیں، اور ساری مشقت میرے لیے۔ ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا اکثر، اس کا نصیب اس کے ساتھ، میرا نصیب میرے ساتھ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ اگر ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ کچھ مال و دولت ہے یا کوئی اور نعمت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں آزمائی جا رہی ہو۔ امتحان تو سب کا چل رہا ہے، کسی کا امتحان کیسے چلتا ہے اور کسی کا امتحان کیسے چلتا ہے۔ اور ناشکری اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بہت 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 نیچے لے جاتی ہے۔ یہ ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے، وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کی ناشکری کو۔ اللہ کو اپنے کون سے بندے پسند ہیں؟ جو شکر گزار ہیں اور شکر ادا کرو، تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، پھر اپنے رب کی جانب تمہیں لوٹنا ہے، پس وہ آگاہ کر دے گا تمہیں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ اب غور کریں، یہاں پر لفظ آیا ہے وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ سینوں کے راز مطلب ہماری نیتوں کو۔ پیچھے ذکر آیت کے شروع میں آیا ہے شکر گزاری اور ناشکری کا۔ اٹ مینز کہ شکر گزاری اور ناشکری یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ ناشکری جو ہے نا یہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ دل کی بیماری ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں آیت کے اینڈ میں کہا کہ میں دلوں کے بھید جانتا ہوں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو دل سے رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، اور جب عطا کرتا ہے وہ اس کو کوئی نعمت تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کرتا رہا تھا اس سے پہلے، اور بناتا ہے اللہ کے ہم مثل تاکہ بہکا دے اس کی راہ سے۔ قل فرما دیجئے تمتع بکفرک قلیلا، لطف اٹھا لیجئے اپنے کفر کا تھوڑے سے دن، بے شک تم دوزخیوں میں سے ہو۔ استغفر اللہ۔ کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کس کو بلاتا ہے؟ اس وقت توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے، بس اس تکلیف سے ہمیں نجات دے دے۔ اور جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کی نفسیات ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آگے ہم آئیں گے آیت نمبر 9 پر۔ بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے اپنے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوئے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ آپ پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل؟ البتہ نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے ان بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو رات کو تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور
اللہ ان کی کیا خوبی بیان کر رہے ہیں، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ مومن جو ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا، مومن کو خوف بھی ہوتا ہے اور رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کریں ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ یہ اعمال ہمارے منہ پہ دے مارے جائیں۔ کوئی بھی عمل کر لیں، کوئی بھی عمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو تھی انہوں نے پوچھی تھی اللہ سے، تو اللہ نے کہا تھا کہ ہاں تم مجھ سے اس وقت تک ڈرتے رہو، اس وقت تک بے خوف نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم اس چیز سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ تمہارا ایک پاؤں جنت میں نہ ہو۔ دیکھیں آخری وقت تک نہیں پتا ہوتا، اس لیے ہم جو کسی کو اپنا مینٹور سمجھ لیتے ہیں، اپنا پیر سمجھ لیتے ہیں، اپنا رہنما سمجھ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ سب کے سب انسان ہیں، اور ہر انسان اس کا فیصلہ کب ہونا ہے؟ اینڈ لائن پہ۔ جتنی مرضی زندگی میں اچھے سے اچھے عمل کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ایمان پر ہی نہ ہو۔ ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے بہت دعا کیا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب مسافر ہیں، ہم سب مل کر سفر کر رہے ہیں، اپنے رب سے ملن کا یہ سفر ہے، اور اس سفر کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ رمضان گزر گیا تو یہ سفر منزل مل گئی، منزل نہیں ملنی، منزل تو اس وقت ملنی ہے جب فرشتے لینے آئیں گے، اس سے پہلے تو مسلسل سفر ہے، اور اس مسلسل سفر میں ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کون کہاں پر ہے، کون کس درجے پہ ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ اگر ایک ذمہ داری کسی انسان کو دے دی گئی ہے، جیسے میرے ذمہ لگا دیا گیا کہ میں نے قرآن پڑھانا ہے، تو یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ بطریق احسن اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ میں کوئی آپ لوگوں سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتی ہوں، علم میں، عمل میں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اپنے اس گوشہ نور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ نہیں پتا، یہ سب کے پردے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کسی کا ظاہر دیکھ کر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم کبھی اپنے عمل پر بے خوف ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں، ہم بے خوف ہو جاتے ہیں کہ بس جی اب تو 10 پارے 20 پارے قرآن کے پڑھ لیے تو اب تو بے خوف، اب سیف زون میں آ گئے۔ سیف زون کہیں نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، سیف زون میں کہیں نہیں ہے، سیف زون اسی وقت آنا ہے جب ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ فرشتے آ گئے سلامن سلامہ کے ساتھ تو وہ سیف زون ہے۔ اسی لیے تو پھر جب اللہ کے ولی مرتے ہیں نا تو پھر ان کے دوست کیا کرتے ہیں، پھر ان کا عرس مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ الحمدللہ، کیونکہ سائنس تو مل جاتے ہیں نا، سمٹمز تو آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا ایمان پہ مرا ہے کہ کفر پہ مرا ہے، پتہ تو چل جاتا ہے، موت جب آتی ہے تو ارد گرد والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ تو کیا ہے کہ یہ پبا پار سفر ہے جو گزارنا ایسے ہی ہے، پبا پار ہی گزارنا۔ یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں نا، یہ روزہ تو ہمارا کھل جاتا ہے غروب آفتاب کے وقت، تو یہ جو دوسرا روزہ ہے نا، جو کلمے کا روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ کب کھلنا ہے؟ یہ اس وقت کھلنا ہے جب فرشتوں نے ہمیں لینے آنا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم سارا دن محتاط رہتے ہیں کہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، روزہ نہ ٹوٹ جائے، اسی طرح ایمان بھی ایک روزے کی مانند ہے۔ جب ایمان دائرہ اسلام میں، ایمان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی ایسے الفاظ نہ زبان سے نکل جائیں۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں بار بار ہمیں ترغیب دلواتا ہے کہ بخشش مانگو، معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ اب ہمیں پتہ چلے کہ فلانا بندہ ہے اور وہ تہجد گزار ہے تو ہم تو کہیں گے واہ جی واہ، وہ تو بہت اللہ والا ہے، اب اس سے تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، چلو جی اس کے پاس جا کے دعائیں کرواؤ۔ اور اس کے بارے میں میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو رات کو گریہ زاری کر رہا ہے وہ تو خود خوف اور امید کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے۔ تو رب جو ہے، رب کی ربوبیت کو ہم نے پہچانا ہے کہ رب رب ہے اور بندہ بندہ۔
بندہ تو ہے ہی بندہ، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے نا، خاص طور پر یہ ہمارے ہاں جو ایک بڑا کانسیپٹ ہے اہل سنت میں، کہ جو آپ کا مطلب مینٹور ہے یا جو آپ کا رہنما، جو آپ کا استاد، جو پیر، وہ تو بخشا بخشایا ہے، نہیں، اس کو تکلیف میں نہ ڈالیں ایسا سوچ کے، اس کے لیے دعا کریں، اس کو خود پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، اور جو سچا مینٹور ہے اس کو پتا ہے کہ وہ تو خود خطرے میں ہے، اور وہ تو زیادہ خطرے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذمہ اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داری، اس کو تو پورا ایک بکریوں کا ریوڑ دے دیا جاتا ہے کہ یہ ریوڑ ہے تمہارے حوالے، اس کو تم نے لے کے جانا ہے۔ وہ بیچارہ تو راتوں کو اٹھ کے اپنے ریوڑ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بکری ادھر جا رہی ہے، کبھی کوئی ادھر جا رہی ہے، وہ تو اپنی بکریاں سنبھالتا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اپنے ریوڑ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو اس کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی۔ آگے ہے جی، کل فرما دیجئے، حل یستوی الذین، کیا کبھی برابر ہو سکتا ہے علم والا اور جاہل؟ علم والا اور جاہل جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم والا کون ہے اور جاہل کون ہے؟ ڈگری اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے؟ ڈگری فیصلہ نہیں کرتی۔ فیصلہ اس چیز کا کیسے ہوتا ہے کہ جس نے جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کیا اور جتنی زیادہ قربت رسول میں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کیا، اتنا ہی وہ علم والا ہے، اور جو علم والا ہے پھر وہ جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ساری کی ساری قرآن جو نصیحتیں ہمیں کر رہا ہے، اس کو کون قبول کرتا ہے؟ وہی قبول کرتا ہے جو عقل مند ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، اس کو تو بڑی عقل ہے۔ اب وہ عقل کیا کرنی جو عقل قربت نہ دے سکے، جو عقل محبت نہ سکھا سکے۔ تو عقل مند وہی ہے کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ ان کی اکھیاں بہہ نکلتی ہیں، وہ گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ یہ ہیں عقل مند لوگ۔ آپ فرمائیے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے۔ اب یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسعت والی ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر جو ہے نا، صبر یہ آسان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ صحابی رسول جو ہیں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آقا نے فرمایا، اے حسین فرض ادا کیا کرو، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے عبادت گزار ہیں۔ پھر فرمایا، اے حسین قناعت اختیار کرو، تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ اے حسین جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوہ یعنی تکلیف کا درخت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو تکالیف و مصائب میں مبتلا رہیں، ان کو وہاں لایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ترازو رکھا جائے گا اور نہ ہی ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا، بلکہ یوں ہی موسلا دھار بارش کی طرح ان کا اجر ان پر برسے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں مصائب و الم میں زندگی گزاری، ان کا روز محشر کیا زبردست ان کا اجر ہے۔ یہ جو درخت ہے تکلیف کا درخت جس کو کہا گیا شجرۃ البلوہ، آج ہمیں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر آئے نا، کوئی اپنی فرینڈ ہی ایسی ہو یا کوئی اپنا رشتہ داروں میں ایسا بندہ نظر آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو مصیبتیں ہی ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کون سے گناہ اس نے کیے ہیں جو اس کو معافی نہیں مل رہی۔
ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں. ہمیں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو تکلیفوں میں مبتلا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. یہ سارے بھید ہیں، یہ سارے بھید ہیں، سارے بھید ہیں اللہ کے، اور یہ راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمیں کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ کرنا، ہم اپنی اصلاح کریں، ہم کتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کا ظاہر دیکھ کر، ہم کتنی جلدی کرتے ہیں اس پہ کمنٹ کرنے کی. یہ زبان سے تکلیف اور یہ جو زبان کا صبر ہے، زبان ہے نا، ہمیں اس کو روکنے میں صبر نہیں ہوتا. سم ٹائم ہم کہتے ہیں ہائے فلاں بندے نے یہ بات کہی، میرا ابھی تک دل دکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا، کتنے ہمارے دل دکھا جاتے ہیں لوگ، اور ہم خاموش صبر کرتے ہیں، پی جاتے ہیں غصے کو. لیکن بعد میں ہم سوچتے ہیں یا گھر آ کے اپنی کسی فرینڈ سے کہیں گے کہ دیکھو وہ اتنی بات اس نے کی، میں نے کتنا اس چیز سے میں نے دکھ لیا، وہ ایسے نہ ہی کہتی. تو ہم اس کے بارے میں تو سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے کہ ہم بھی یہ سب کرتے ہیں، ہم سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں بڑی بڑی باتوں پر صبر کریں، وہاں ہم چھوٹی باتوں پر بھی صبر کرنا سیکھیں. فوراً اظہار خیال کرنے سے گریز کریں، زبان کو چلانے سے گریز کریں. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کا ہم جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. فیملی میں، فرینڈز میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایسے کہا ہی کیوں. تو تھوڑا سا ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک دم ہمارے اپنے مزاج میں کتنی تبدیلی آئے گی، اور ہمارے دل کے اوپر ایک سکینت طاری ہونا شروع ہو جائے گی. ابتدا میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لذت دے دیتا ہے، جس سے پھر ہمیں مزہ آنے لگتا ہے صبر کر کے. آگے ہے جی آیت نمبر 22 آیت کو ہم دیکھیں گے. بھلا وہ سعادت مند جس کا سینہ کھول دیا گیا اسلام کے لیے، تو وہ اپنے رب کے دیے ہوئے نور پر ہے. پس ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے. یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ آفا من شرح اللہ، کہ اس سے بڑھ کر سعادت مند کون ہے؟ جس کا سینہ اللہ دین اسلام کے لیے کھول دے. اور پیچھے بھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب تک سینہ دین اسلام کے لیے نہیں کھولا جاتا، اس وقت تک احکامات الہیہ پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ سوچ کے ہی لگتا ہے کہ جیسے روح ہماری پرواز کر جائے گی، دم گھٹ جائے گا. لیکن جب سینہ کھول دیا جاتا ہے تو پھر نیکی کے کام جی چاہتا ہے بھاگ بھاگ کے کریں. پھر قرار نہیں آتا، پھر بھاگتے ہیں ہم. پھر ان لوگوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے جو کہا ہے نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. تو پھر جی چاہتے ہیں ہم سب سے آگے ہوں سبقت لے جانے میں، سب سے بڑھ کے ہو. کہیں کوئی نیکی کا کام ہو تو ہم اپنے آپ کی اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے میں پیش ہوتے ہیں. تو یہ کس چیز کا سمٹم ہے؟ یہ اس چیز کا سمٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو کھول دیا. اور اگر سینہ گھٹا ہوا محسوس کریں تو یہ پھر لمحہ فکریہ ہے، یا ہم اپنا جو اپنے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو کھوجنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن سے ہم خود انالیسس کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا. آگے شروع ہوتا ہے جی 24واں پارہ، اور 24ویں پارے کی 42 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا ان کی روحیں حالت نیند میں پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک. بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نیند بھی موت کی مانند ہے. جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور جس کی ابھی حقیقی موت نہیں آئی اس کی نیند کے ٹائم جو ہے اس کی نیند ختم ہوتی ہے تو اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں تو ان کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے یہ دعا مانگنے کی تلقین بھی کی ہے، اور اس دعا کا میں نے فلائر بننے کے لیے بھی دے دیا ہے. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو گروپ میں مل جائے گا. ترجمہ اس کا بیان کروں گی. اے اللہ، میں تیرے نام سے اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا. اسی اسنا میں اگر تو میری روح کو قبض کر لے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر واپس کرنا تو
اس سے حفاظت کرنا جس سے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو ایک تو چھوٹی سی دعا ہم پڑھتے ہیں نا، بسمک موت و احیا، تو یہ مکمل دعا ہے، یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ دعا اپنی روٹین میں شامل کریں، اور جب تک یہ دعا زبانی مطلب ہمیں عربی میں نہیں آتی تو اس کا ترجمہ مفہوم جو ہے یہ ہم ایسے ہی اللہ سے دعا مانگ لیں، اور انشاءاللہ آپ کو فلائر مل جائے گا تو آپ لوگوں کو یہ یاد کرنی آسان ہو جائے گی۔ تو وفا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے روح کو قبض کرنا، دوسرا عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے روح کو قبض کرنا۔ اب ہم آئیں گے 53 نمبر آیت پر۔ کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یقیناً اس تقسیم رزق میں اس کی حکمت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت سے جو سبق ہمیں مل رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ رزق کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کے پاس زیادہ مال و دولت ہو تو ہمیں اس کو دیکھ کر کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ، کہ جو چاہا میرے رب نے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دیکھ کے کڑھیں، دل میں حسد کریں، اور حسد ایسی بدبخت چیز ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ سب میرا رب کہتا ہے میری نشانیاں ہیں، اور آگے میرا رب فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ جو گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہیں، ہو تو تم میرے ہی بندے نا۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں اون کر رہا ہے کہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اگر تم کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھے ہو، کچھ گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہیں ہونا۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہے مایوسی، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اور کتنی بڑی بھی انسان سے کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے، ہم انسان ہیں نا، ہم سے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ جو بھی ہم سے ہو جائے، ہمارا کیا کام ہے کہ اسی وقت ہم اللہ سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں اور صدقے کا اہتمام کریں۔ اور ایک بہن نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور ہم معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ گناہ معاف ہو گیا ہے؟ تو اس کی جو یہ ٹپ میں بتا رہی ہوں، اس کی جو ٹپ ہمیں ہمارے استادوں نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ آپ اس گناہ کے لیے جو آپ سے سرزد ہوا ہوتا ہے، آپ بہت تڑپ رہے ہوتے ہو، معافیاں بہت زیادہ مانگتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا دیتا ہے۔ تو یہ جب اللہ بھلا دیتا ہے نا، اس گناہ کی تکلیف کو، اس کی شدت کو، اس کی ندامت کو اب بھول جاتے ہیں ہم، تو اٹ مینس کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی زیادہ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں فوراً رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف۔ اور یہ کانسیپٹ ہم ساتھ کے ساتھ اپنا کلیئر کرتے جائیں گے کہ کوئی فرد بھی سوائے پیغمبروں کے معصوم الخطا نہیں ہے۔ معصوم الخطا کون تھے؟ صرف پیغمبر تھے، اور ہم جو اللہ کے بندے ہیں ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان سے گناہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ کے وبال سے محفوظ ہوتے ہیں۔ گناہ کا وبال کیا ہوتا ہے؟ کہ گناہ کر کے اس پر اڑ جانا، اور گناہ کر کے اس پر شرمندہ نہ ہونا، معافی بھی نہیں مانگنی، ڈٹ جانا۔ تو یہ ہے جی گناہ کا وبال، یہ جس پہ پڑ گیا پھر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہ تو ان سے ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ کے وبال سے محفوظ ہوتے ہیں۔
وہ فوراً رجوع کرتے ہیں، ہو گیا فوراً، اگر کسی کی دل آزاری ہوگی، زبان کا گناہ ہو گیا، فوراً اس سے سوری کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، رب سے معافی مانگیں گے، جو بھی ہوا فوراً رجوع کر لیں گے، تو گویا وہ پھر گناہ کے وبال سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے 54 آیت، اور سچے دل سے لوٹ آؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور سر تسلیم خم کر دو، لہو، اس کے لیے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو عمدہ کلام کی جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس وقت کوئی شخص یہ کہنے لگے گا، یا حسرتا، صد ہے ان کوتاہیوں پر جو مجھ سے سرزد ہوئی اللہ کے بارے میں، اور میں تو تمسخر اڑانے والوں میں سے تھا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کے شر سے بچا لیا جاتا ہے، گناہ کر کے ٹھٹھا نہیں کرتا، علل اعلان اس کا ہنسی مذاق نہیں بناتا، ہو گیا نادم ہوتا ہے، بھاگتا ہے، وضو کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور دوسرا بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کر کے پھر مذاق اڑاتا ہے، خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو میں نے یہ کیا، کیا ہو گیا، کیا کیا، کچھ بھی نہیں، کون سی پکڑ آ گئی میرے پہ۔ ان کا یہ انداز ہوتا ہے، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 60۔ اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اس حال میں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قیامت والے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، قرآن نے کہا ہے ان کے چہرے مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ۔ ایک وہ ہے جن کے چہروں پر غبار چھایا ہوگا، سیاہ پڑے ہوں گے، اور دوسرے ان کے چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرما لے، آمین۔ ہم دیکھیں گے 66 نمبر آیت کو، صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور ہو جاؤ اس کے شکر گزاروں میں سے۔ دیکھیں شکر گزاری اور صبر، کتنا قرآن میں بار 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 یہ حکم آیا، شکر کرو اور صبر کرو، شکر کرو اور صبر کرو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ میری عبادت بھی کر رہے ہو اور ساتھ کے ساتھ اپنے نفس کی پوجا بھی ہو رہی ہے۔ اور نا قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی، جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا۔ آگے آیت نمبر 70، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ جو اس نے کیے تھے۔ قیامت والے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے شروع ہو جاتے ہیں جی سورہ مومن۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 14 پہ ہم جائیں گے، وہی مضمون آ گیا، فَادْعُوا اللَّهَ، پکارو اپنے رب کو، مخلصین لہ الدین، عبادت کرو اس کی، اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ کہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ پورے اخلاص کے ساتھ۔ اطاعت کیسے کرنی ہے؟ پوری فرما برداری۔ اطاعت کیسے ہوگی؟ فوکس صرف اور صرف اللہ، فرما برداری صرف اللہ کی۔ اگر ہم دین کی خدمت کا کام کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ کسی فرد کے لیے نہیں کرتے، ہم سب اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اگر میں کر رہی ہوں، میرے ساتھ میری ایڈمنز کام کر رہی ہیں، تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ستائش لینا، کوئی تعریف لینا کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہماری تعریف کی جائے، تو پھر تو ہم نے دنیا میں ہی بدلہ لے لیا۔ ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی معاوضہ دیا جائے؟ نہیں، ہمارا معاوضہ ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہمارا معاوضہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا معاوضہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رب ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ اور التجا اور دعا کیا ہے؟
کہ میرا رب اس کام میں ہمیں اخلاص بخشے، کیونکہ اس کام کا معیار ہی اخلاص ہے۔ جو بھی نیکی ہم نے کرنی ہے اس کا معیار اللہ نے بتا دیا، خلوص۔ یہ آیت بار بار آتی، پچھلے سپارے میں بھی آئی تھی، میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی۔ یہ ان سپاروں میں بار بار اللہ کہتا ہے کہ خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ، عبادت کرو تو اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، نیکی صرف اللہ کے لیے، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ کو ہم دیکھیں گے 54 اور 55 کو، ہدی و ذکری لأولی الالباب، جو سراپا ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے، کہ اللہ کی جو وحی ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، یہ ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن یہ ہدایت اور نصیحت کن کے لیے ہے؟ جو عقل مند ہے۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 58 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور بینا؟ اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اندھا اور بینا سے کیا مراد ہے؟ اندھا اور بینا سے مراد یہ ہے کہ جن کے قلوب اندھے ہیں اور جن کے قلوب بینا ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں اور دل اندھے ہوتے ہیں، تو اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں کو تو، اللہ اکبر، بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی بینائی عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے اپنے کرنے کا کام ہے، اپنا سیلف چیک ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ آیت ہے 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اس آیت کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے۔ تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ ادعو کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، یہ مختلف مفسرین کرام نے مختلف اس میں اپنی اپنی رائے بیان کی ہے۔ ابن عباس کی ہم نے رائے پڑھ لی، انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی پکار سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، جبکہ دوسری طرح ہم دیکھیں تو کچھ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں استجب لکم، تو اس کا مطلب یہاں پر آئے گا ادعونی کا، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، کیونکہ دعا عبادت کی روح ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں تفسیریں ہم مانی ہیں، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ دعا اصل میں عبادت کی روح ہے، کیونکہ انتہا درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کو ہی عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ انتہائی درجے کی عاجزی اور نیاز مندی۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں، اور ٹکا ٹک ہم تسبیحات کرتے جائیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت وہ ہے جو رجوع قلب کے ساتھ کی جاتی ہے، جسم اور روح کٹھے ہو کر اپنے رب کے حضور چلے جائیں، تو پھر وہ آئے گی عبادت۔ اور جو ہم کرتے ہیں زبانی کر رہے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہیں، نہ الفاظ کا معنی مفہوم دل میں اترا، نہ کچھ ہمیں پتہ چلا، تو وہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان نیکیوں کا ثواب نہیں ملنا، ثواب سب نیکیوں کا ملے گا، اللہ تو ایک ذرے کے برابر نہیں رکھے گا، لیکن وہ عبادت کے اس مفہوم میں چیز نہیں آتی۔ عبادت کیا ہے کہ اپنے روح اور قلب کے ساتھ انتہائی درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کو عبادت کہتے ہیں۔ جب انسان مصائب میں گرا ہو، دوست ساتھ چھوڑ جائیں، ہر تدبیر ناکام ہو جائے اور ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں، اپنے رب کے در اقدس پر آ کر وہ سر نیاز جھکا دے، تو ایسے میں اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جو اپنے رب کے آگے اپنا غم سنا رہا ہوں، میرا رب اس کو سن رہا ہے۔
اور جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب اس کو سن رہا ہے تو پھر رب جواب دیتا ہے. پھر میرا رب کیا کہتا ہے؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہیں جواب دوں گا. اور پھر وہ جواب ہمیں محسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ لوگوں میں سے اکثر اس کنڈیشن میں سے، اس سچویشن میں سے گزرے ہوں گے کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ مطلب پریشانی کے عالم میں اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم ہمارے اوپر ایک سکون کی چادر تن جاتی ہے، ایک سکینت دل پہ طاری ہو جاتی ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے. اور کبھی ہم دعا کرتے ہیں تو طبیعت میں ٹھہراؤ تو آتا ہے، لیکن دل بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی دعا قبول نہیں ہوئی، ابھی کچھ اللہ ہم سے صبر کروا رہا ہے. تو یہ وہ جو دل سے آواز آتی ہے نا، وہ بھی اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ہمیں آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو. تو پھر ہمیں صبر آ بھی جاتا ہے، صبر آ بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا. تھوڑا سا ہم غور کریں تو ایسی بہت ساری سچویشن سے ہم گزرے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں پر تفکر نہیں کرتے. جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ یس ایسا ہوا تھا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. دعا کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے. یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا دین کا ستون ہے، اور دعا زمین و آسمان کے نور سے منور ہے. دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا بہت ہی پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے والوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ جب بھی دعا مانگے تو ان کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا کریم و رحیم پروردگار میری اس عاجزانہ التجا کو ضرور قبول فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ وہ قبول کرے گا، اور جان لو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے مانگی جائے. ترمذی کی حدیث ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اس لیے دعا کیسے مانگنی ہے؟ رجوع الی القلب کے ساتھ. ہمیں بہت سارے لوگ وظائف بتا دیتے ہیں، کوئی قرآنی دعا ہوتی ہے، جیسے یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اولاد کے لیے دعا ہے، یا مختلف یہ جو اذکار ہم دیکھتے ہیں قرآن کے بھی ہیں، مختلف پیغمبروں نے وہ دعائیں مانگی، تو ہمیں وہی حاجت ہے تو ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں کہے گا کہ ان الفاظ کے ساتھ مانگو. اچھا، اب نہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے، نہ ہم نے اس آیت کی تشریح کو سمجھنا ہے کہ یہ کب کس نے کیسے مانگی تھی. مانگیں گے تو پھر ہی تاثیر آئے گی نا، پھر ہی رجوع قلب آئے گا. اب الفاظ کا نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں. جیسے اِنَّ ربی مَعِیَ سَیَہْدِینِ والی میں نے آپ لوگوں کو فلائر پہ بتائی تھی نا دعا، تو وہ کتنا آپ دیکھیں کہ سامنے سمندر پیچھے دشمن، اتنی سخت سچویشن ہے، اور اس میں ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے پکارا، تو کیسے میرے رب نے نا امیدی میں سمندر کے اندر رستہ بنا دیا جو معجزہ تھا. تو یہ جب سچویشن پوری پتہ ہوگی تو پھر آپ اس آیت کو تکرار کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیفیت ہی اور ہوگی، آپ کی امید کا لیول ہی اور ہوگا. تو اس لیے جب بھی کسی قرآنی یا مسنون دعا کے ساتھ ہم دعا مانگیں تو ہم نے کیسے مانگنی ہے؟ پہلے اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے. کیوں اتارنا ہے؟ کیونکہ اگر وہ اندر نہیں اترے گا تو دل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. جب تک دل اور زبان دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی دعا قبول نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں نا ہم نے بڑا وظیفہ کیا تو وظیفہ تو کرتے رہے تو دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، تو دعا تو مانگی نہیں، وہ تو الفاظ ادا کیے تھے، اس الفاظ کا ثواب مل جائے گا. تو جب دعا مانگی جاتی ہے قلب اور زبان دونوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی. ہاں کچھ سچویشنز ہیں جس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس کا بھی پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی جب
تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں کہے یا اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت فرما، بلکہ یوں عرض کرے الہی مہربانی فرما کر میری مغفرت فرما۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ ایسے نہیں کہنا کہ اگر اللہ تیری مرضی ہے تو بخش دے، نہیں، بخشش تو ہم نے مانگنی ہے، اور اللہ سے بار بار مانگنی ہے، اور تڑپ تڑپ کے مانگنی ہے، اور لازمی مانگنی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہنا اللہ اگر تو چاہے، نہیں، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں بخش دے، بس پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، نماز ادا کی، پھر فوراً دعا مانگنے لگا اور کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے پہ رحم فرما۔ آقا نے اس کی کیفیت دیکھی تو فرمایا اے نمازی تم نے بڑی عجلت کی، دعا یوں تو نہیں مانگی جاتی۔ اس کو دعا کا طریقہ بتاتے ہوئے آقا نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو بیٹھ جاؤ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ سے مانگو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ اچھا، اب اس حدیث کو ہم پکڑیں گے اور اس دن جو بہن نے سوال کیا تھا اس سوال پر جائیں گے۔ ایک بہن نے ادھر کلاس میں سوال کیا تھا، آج کل بڑا کلپ وائرل ہوا ہے، اور بھی لوگوں نے مجھے وہ کلپ بھی بھیجا ہے کہ جس میں وہ ایک مولانا بتا رہے ہیں کہ دعا نماز کے بعد نہیں مانگنی۔ اب یہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں، حضرت فضالہ بن عبید اس کے راوی ہیں، اور اس کے کیا الفاظ ہیں؟ اے نمازی تو نے بڑی عجلت کی۔ تو کیا وہ شخص نماز کے بعد دعا نہیں مانگ رہا تھا؟ تو کیوں آخر ایسی عجیب و غریب باتیں پھیلائی جاتی ہیں؟ نماز کے بعد ہی وہ دعا مانگ رہا تھا نا مسجد میں، جس پر آقا نے اس کو کہا۔ اب کوئی کہے گا کہ وہ تو نفل نماز تھی، تو بھئی نفل ہو یا فرض ہو، کہیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ فرض کے بعد نہیں مانگنی، نفل کے بعد مانگنی ہے؟ تو یہ ابہام ہے جو پھیلائے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ جب کوئی شیطان یہ دیکھتا ہے نا کہ میں اس کو نیکی کے کاموں سے نہیں روک رہا، اب نماز کے بعد وہ وقت ہوتا ہے جب مزدور نے اپنی مزدوری لینی ہوتی ہے، دعا کا وقت ہوتا ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت ابہام ڈال دیا کہ نہیں نہیں نہیں، بھاگو کوئی اس وقت دعا مانگنا بدعت ہے، اس وقت نہیں دعا مانگنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو ہمیں سکھائی ہے نا دعا مانگنا، اللہم انت السلام و منک السلام۔ تو اللہ تو سلامتی ہے، تو کیا ہے کہ ان باتوں کے اوپر ہم نے کان نہیں دھرنا۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے نماز پڑھی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا اے نمازی اب دعا مانگ، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث ہے جی، روایت کی ترمذی نے، ابو داؤد نے اور نسائی نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ادا کرنے کے بعد جو ذکر الہی کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو یہی دعا مانگنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اور جو لوگ اس چیز سے روکتے ہیں لوگوں کو، وہ بے خبر ہیں۔ جی آگے آیت نمبر 61 کا صرف ایک تھوڑا سا پارٹ میں یہاں پر بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو، اور ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ آج تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ رات کے وقت جاگنا۔ تو رات کو اللہ نے کیا کہا کہ آرام کرو۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ، پس تم اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، عبادت کرو اس کی، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یعنی عبادت کیسے کرنی ہے؟ پورے خلوص کے ساتھ۔ یہ بار بار آ رہی آیت، اور میں بار بار اس کو میں نے نوٹ کیا ہے، 65 نمبر ہے یہ۔ بنا دیا انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سارا نظام سب سے غالب اور سب کچھ جاننے والے خدا کا ہے۔ جو آسمان تو 7 ہے نا، جو آسمان دنیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ستاروں سے مزین کیا، سجا دیا اس کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں، ان کا مقصد صرف زینت نہیں ہے، بلکہ شیاطین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ
شیاطین اور جنات ان کو آسمانوں تک رسائی تھی، یہ ایک خاص جگہ تک جا سکتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیا آسمانوں پر اور ان کا جانا وہاں بند ہو گیا۔ ابھی بھی کچھ شیاطین جو ہیں وہ جاتے ہیں، کچھ جنات جو ہیں طاقتور وہ جاتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کو انگارے مارتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ خبریں وہاں سے لے اڑتے ہیں، اور جب یہ خبریں لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو پڑتے ہیں انگارے۔ اور یہاں ایک اور بات میں ضمناً عرض کرتی چلوں، یہ جو آسمانوں تک ہم کہتے ہیں، آسمانوں کی پوری ایک ہمارے پاس داستان ہے جو ساری قرآن اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی روح کو بھی پرواز مل جاتی ہے، اور جب اس کی روح کو پرواز ملتی ہے تو روح جو ہے پھر وہ اس دنیا سے نکل کر عالم بالا تک جانے لگ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل حق سچ بات ہے، مومن کی روح جو ہے جب اس کو پرواز ملتی ہے تو وہ آسمانوں تک جاتی ہے۔ اب اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایک مومن اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں اپنا وقت گزارتا ہے اور ہر وقت یاد الہی میں رہتا ہے اور اپنی ہر سانس کے ساتھ وہ اللہ اللہ کہتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، لیکن اس نے اپنی ذات اور اپنی روح پر ایسی محنت کی کہ اس کی سانسوں میں اللہ اللہ جاری ہو گیا، اور جب اللہ اللہ جاری ہو گیا تو اب دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایک مومن، ایک انسان، ایون کہ ایک انسان بھی جب سانس لیتا ہے تو اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو ہر روح کی اپنی پرواز ہے نا، وہ کہاں تک پرواز کرتی ہے، تو مومن کی روح کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے، جب وہ پرواز اوپر کرتی ہے اور واپس آتی ہے نا واپس، تو پھر وہ اپنے ساتھ انوارات و تجلیات لے کے آتی ہے عالم بالا سے، اور وہ انوارات و تجلیات پھر کیا کرتے ہیں، اس کے قلب کو روشنی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک شخص جو ہے جس نے اپنی روح پر محنت نہیں کی، اپنے سانسوں کو نہیں پکڑا، ایک مومن تو اپنے سانسوں کی نگرانی کرتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ میرا سانس آوے تو اللہ، جاوے تو اللہ، وہ کہتا ہے نا، تو سیکھتے ہیں، پورا سکھایا جاتا ہے، صوفیہ کرام اس چیز کو سکھاتے ہیں نا، جس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے کہ سانس کے ساتھ اللہ اللہ کرنا۔ تو وہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جب اپنا، ایک مومن انسان جو ہے اس نے اس پر محنت نہیں کی اور وہ اپنا اس کا سانس جب اوپر جاتا ہے، سانس تو اس کا بھی جائے گا نا، تو جب جاتا ہے تو وہ ہے تو اللہ کا نیک بندہ، تو وہ بھی اپنے ساتھ انوارات لے کے آتا ہے، لیکن پھر کیا ہے کہ رستے میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس میں اپنے وسوسے ڈال دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں 7 وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی سانسوں کا جو ہے نا پہرا بٹھانا بڑا ضروری ہے، ذکر خفی سیکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ جب ہماری سانس جو ہے وہ اوپر جائے اور واپس آئے تو ان دا مین وائل کوئی شیطان اس میں حملہ آور نہ ہو سکے اور اپنے وسوسے اس میں نہ ڈال سکے۔ اب کچھ اور آیات میں نے نوٹ کی تھی لیکن ہمارا ٹائم ہو گیا ہے مکمل، اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو پڑھا اللہ کریم اس کو قبول فرما لے، تو آئیں مل کے دعا کر لیتے ہیں۔